پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں جنت کے تذکرے کو ملاحظہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کو ملاحظہ فرمایا، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اور اس شوق کے سبب ہم عبادتوں کا بھی شوق پالیں۔ اب ہم جہنم کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جہنم کا تذکرہ ہم کریں گے، تو ویڈیو پارٹ بائی پارٹ ہم بنا رہے ہیں، تو آپ اسے ضرور اس کے تمام پارٹ کو دیکھیے اس نیت کے ساتھ کہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو اور اللہ کی جہنم، اس کا قہر جب ہمیں پتہ چلے گا تو اس کے قہر سے، اس کے خوف سے ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے، ہماری تعلیم کے لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم سے پناہ مانگتے۔ آئیے جہنم کے کچھ نظارے کو ملاحظہ فرمائیے۔ جہنم کے شرارے یعنی چنگاری اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 جزووں میں سے ایک جز ہے، یعنی جو جہنم کی آگ ہے اسے 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھونے کے بعد اس دنیا میں بھیجا گیا، جبکہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ آگ جب ایک بار لگتی ہے تو کہاں سے کہاں جلا کر خاک کر دیتی ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں ایمیزون جنگل میں آگ لگی تھی تو کیا حال ہوا تھا۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی میں پانی ابلتا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہو رہا ہے، جبکہ اسے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ پوچھے گا کہ اگر ساری زمین کا تو مالک ہو جائے، ساری زمین تیری ہو جائے، تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ ساری زمین تو فدیہ کر دے گا؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس عذاب سے کہ ساری زمین کو تو صدقہ کر دے گا، فدیہ کر دے گا؟ عرض کرے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا تجھے حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ یعنی لال ہو گئی، پھر 1000 برس جلائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی، اور اب وہ نیلی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ یعنی نگران اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں گے۔ اور پھر قسم کھا کر بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو دنیا کی پہاڑ کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں، بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا ہی دشوار ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے۔ یہ آگ دنیا کی جس کی گرمی، جس کی تپش ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہمارے بس کی نہیں،
لیکن خود یہ آگ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ